اتنا بڑا واقعہ گزر چکا ہے کربلا معلیٰ میں، اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ کر آ رہے ہیں۔ ان تمام حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے امام نے اپنی زندگی میں 3 طریقوں کو اپنایا، 3 روشوں کو امام نے اپنی زندگی میں اپنایا۔ وہی پیغام ہم آپ کو بھی ہے کہ ہم مبلغوں کو، آپ ہم سب کو، کہ تم اپنے زمانے زیرکی، ہوشیاری، سمجھداری سے کام لو، اور اپنے زمانے کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے لیے کچھ اصول اور کچھ روش مقرر کرو۔ روشوں کو مقرر کر کر نظریے سے تو ہاتھ اٹھانا نہیں ہے، نظریے سے ہاتھ اٹھانا نہیں ہے، اپنے اصولوں سے ہاتھ اٹھانا نہیں ہے، اصولوں پر قائم رہتے ہوئے، نظریے پر قائم رہتے ہوئے کچھ روش ایسی اپنی مقرر کرو کہ تمہیں نقصان بھی کم سے کم ہو اور تمہارا نظریہ بھی محفوظ رہ جائے۔ یہ ہنرمندی سکھانے والے کو زین العابدین کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ جی وہ ایک جوان کلمہ پڑھنا چاہ رہا تھا، کہاں ہے وہ؟ جی بیٹا پڑھو بسم اللہ۔ آپ بھی اس کے ساتھ سب دہرا سکتے ہیں، یہ شیعہ ہو رہے ہیں۔ آپ سے آپ کا مجھے پتا ہے کہ میں بھرتی نہیں کرتا ہوں۔ جب کوئی آتا ہے نا کہ جی میں اچھا اعتراض کیا ایک صاحب نے کہ جی شہنشاہ حسین نقوی کی مجلسوں میں لوگ شیعہ کیوں ہو رہے ہیں؟ تو بھائی تم نے گالیاں بھی تو اسی کو دی تھی، تو لوگوں کی توجہ ہو گئی ہے کہ ذرا اس سے جا کے ملتے ہیں۔ آپ میں سے بہت سو کو قدر نہیں ہوگی، مگر دشمن جانتا ہے کہ دشمن کا دشمن کون ہے۔ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ تو یہ جو ابھی میں ان سے ذکر دہروا رہا ہوں، یہ ذکر ہے جو ہم اذانوں میں، اقامت میں روزانہ 5 مرتبہ کہتے ہیں، تو کوئی ضرور پریشانی کی بات نہیں ہے، آپ سب بھی دہرائیں، ذکر ہے، ثواب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب مل کر پڑھیں گے بھی۔ لا الہ الا اللہ، اور اونچی آواز، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فاصل۔ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہوں، رسول اللہ کی خاتمیت کا اقرار کرتا ہوں، نبی مکرم کے بعد پہلے امام مولا علی علیہ السلام، دوسرے امام امام حسن مجتبی علیہ السلام، تیسرے امام امام حسین علیہ السلام، چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام، پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام، چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام، ساتویں امام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، آٹھویں امام امام علی رضا علیہ السلام، نویں امام امام محمد تقی علیہ السلام، دسویں امام امام علی نقی علیہ السلام، گیارہویں امام امام حسن عسکری علیہ السلام، بارہویں امام امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہیں۔ صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد۔ یہ تو بیٹھو، ابھی کا بات کہاں پوری ہوئی؟ ابھی میں ایام غیبت امام مہدی میں ان کے انتظار کو افضل ترین عبادت جانتا ہوں۔ غیبت امام میں
دین سمجھنے کا ذریعہ علماء اور فقہاء امامیہ کو مانتا ہوں، ایک اچھا مسلمان بن کے رہوں گا، ایک اچھا شیعہ بن کے رہوں گا، ایک اچھا پڑوسی بن کے رہوں گا، ایک اچھا پاکستانی بن کے رہوں گا، کسی سے نفرت نہیں کروں گا، خاص طور پر اہل سنت سے نفرت نہیں کروں گا۔ اللہ ان دعاؤں کو اور ان پیمان اور عہد اور حلف ناموں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس جوان کے لیے دعا کریں کہ انہوں نے مکتب اہل بیت ارادہ کیا ہے کہ فقہ امام جعفر صادق پر عمل کریں، اور یہ نام فراز آپ کے سامنے ہیں، ان کی سلامتی کے لیے، آپ سب کی سلامتی کے لیے بلندتر صلوات۔ یہ جب امام بارگاہ بنے تھے تو بہت بڑے بڑے بنے تھے، اب یہ امام بارگاہ چھوٹے پڑ رہے ہیں۔ امام بارگاہ چھوٹے نہیں ہوئے، علی والوں میں اضافہ ہوا ہے، اور ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم کسی کو روکیں۔ یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ انہی کے ہاں کیوں ہو رہا ہے، تو بھائی یہ تو مجھے بھی نہیں پتا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے۔ کچھ کام اللہ مولا کے لیے بھی چھوڑ دیجئے سمجھنے کے لیے، سارے کام آپ ہی کو سمجھ میں آئیں گے کیا؟ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ یہ میں نے جواب دیا ان مخالفوں کو جو اس طرح کے کبھی کبھی سوچتے ہیں۔ ہمیں تو لالچ و مقصد یہ ہے کہ کوئی اپنے روزمرہ کی زندگی میں اہل بیت کی روش کو، اہل بیت کی سیرت کو اگر اولویت دینا چاہتا ہے، اہل بیت کی سیرت کو اگر اپنانا چاہتا ہے، تو یہ اس میں ہمیں کوئی رکاوٹ نہیں بننی چاہیے۔ اللہ آپ سب کو اپنے امان میں رکھے۔ 3 طرح کے کام میرے مولا صاحب نے اس زمانے میں اپنائے، جس سے امامت تربیت کس چیز کی کہ جب یہ ہمارے مطابق کے ذریعے سے اپنی قوم اور اپنے صحیفہ سجادیہ میں، پھر 7 دعائیں ضمیمے کے طور پر، وہ ساری دعائیں آپ ذرا دیکھیں تو ان دعاؤں کے اندر سارا جو توجہ ہے وہ اس بات پر ہے کہ عقیدہ توحید کو بہتر کیا جائے۔ عنوان مختلف ہیں، مسائل مختلف ہیں، لیکن محور اللہ کی ذات۔ تو ایک یہ طریقہ آپ نے اپنایا، اور اس کے اندر بڑے حسین پہلو ہیں۔ دعائے ابو حمزہ صومالی مارکۃ العرا دعا ہے، دعائے عرفہ مارکۃ العرا دعا ہے، جن پہ ہم اگر شرح کریں اس کی تو ایک معارف اور مفاہیم کا ایک سمندر ہے۔ دوسرا طریقہ جو حضرت نے اپنایا وہ یہ کہ یعنی توحید کے بارے میں ایک بہت بڑا رکھنا اور رکاوٹ تھی، جو اس ذریعے سے حضرت نے اس کا حل نکالا، اس کا حل دیا۔ دوسرا مسئلہ نبی مکرم کی احادیث بیان کرنے پہ پابندی تھی، یعنی اگر کوئی نبی کی حدیث کو بیان کر دیتا تھا تو اسے سزا دی جاتی تھی، اسے کوڑے مارے جاتے تھے۔ یہ نبی مکرم کی حدیث پر پابندی نہیں تھی، در حقیقت علم کا ایک ذخیرہ تھا، علم کا ایک سمندر تھا جسے لوگوں نے بند کرنا چاہا، لیکن دنیا حدیث پر پابندی لگاتی نظر آتی تھی، اور امام سجاد کے گھر میں کثرت سے غلاموں اور کنیزوں کو خرید کر رکھا جاتا تھا، اور غلاموں اور کنیزوں کو محدث بنا کر بہانے پر آزاد کر دیا جاتا۔ بھائی مسجد میں تم حدیث بیان کرنے پر پابندی لگاؤ گے نا، کہ کوئی مجمع میں اور مسجد میں حدیث بیان نہ کرے۔ اب میں یہاں زیادہ کیا کہوں کہ جو آج حدیث کے نام پر جماعتیں اور ادارے بناتے ہیں، کم سے کم وہ بھی تو جواب دینا کہ 80 سال تک حدیث بولنے پر کس نے پابندی لگائی تھی؟ اور 80 سال کوئی کم بات ہوتی ہے؟ ایک بچہ پیدا ہو کر
80 سال کی عمر میں ذرا اپنے بزرگوں کے دیکھیے کہ وہ کتنا دورانیہ گزرتا ہے 80 سال کا. جی 80 سال تک کوئی حدیث بیان نہیں کر سکتا. اب جنہیں حدیثیں پتہ تھیں وہ ضعیف ہو گئے، دنیا سے چلے گئے، چھپ چھپ کر اپنے شاگردوں کو بتا رہے ہیں. تو تعداد حدیثوں کی جو آج ہمارے پاس ہے اس سے 10 برابر زیادہ ہوتی، لیکن ان حدیثوں کو نسیان اور بھول کے سپرد کر دیا گیا، اور لوگ بھول گئے کیونکہ بیان کرنے پہ پابندی ہے. کثرت سے بیان ہوگی تو یاد رہے گی نا، بیان ہی نہیں ہو رہی تو یاد کیسے رہے گی؟ یہ ایک بہت بڑی دشمنی تھی نبی مکرم کی زبان مبارک سے جاری ہونے معارف کی حوالے سے. وہ جو علم نبی کی زبان سے جاری ہوا اس کے ساتھ ایک دشمنی تھی. حدیث بیان نہیں ہو سکتی. امام نسائی میرے بھائیوں کے 6 فقہا میں سے ایک ہیں، جی سیاہ ستہ کے فقہا میں سے ایک ہیں. انہوں نے حدیث بیان کی تھی مسجد میں، انہیں اتنے کوڑے مارے، اتنا انہیں مارا، زد و کوب کیا کہ وہ چند دنوں میں ہی ان زخموں کی تاب نہ لا کر شہید ہو گئے. اور وہ کیا تھا؟ وہ نہیں باز آ رہے تھے، نہیں رک رہے تھے کہ نہیں میں تو نبی کی حدیث کو نقل کروں گا. مگر کتنے لوگوں میں اتنی ہمت تھی جو شہادت قبول کرتے، جان سے ہاتھ دھوتے اور حدیث کو بیان کرتے. لیکن یہ سب ایسے حالات کا سامنا کر رہے تھے. اور امام سجاد نے غلاموں، اب امام کے گھر میں اگر 80 کنیزیں ہوں، جی 100 غلام ہوں، اور کپڑے اپنے امام سیدھے کرتے ہوں، بستر اپنا خود سیدھا کرتے ہوں، کھانا اپنا خود بناتے ہوں، تو اتنے غلاموں اور کنیزوں کا مطلب کیا تھا؟ مطلب ہرگز یہ نہیں تھا کہ اپنی خدمت کروانی ہے. مطلب تو یہ تھا کہ تم غلام اور کنیز کے طور پر آئے ہو، مبلغ بن کے واپس جاؤ. اور پھر وہ لوگ ہر مختلف علاقے کے اندر جا کے رہتے تھے. تو حضرت کو پتا ہوتا تھا کہ ہماری جانب سے سیکھی ہوئے اور پڑھے ہوئے لوگ کون کون سے علاقوں کے اندر آباد ہیں. اور پھر جب کبھی اس علاقے کا کوئی بندہ آتا تھا کوئی مسئلہ لے کر، تو حضرت اس کو جواب تو دیتے تھے دروازے پر آیا ہے، مگر ساتھ میں یہ بھی بتاتے تھے کہ تمہارے علاقے میں فلاں صاحب جو رہتے ہیں، آئندہ ضرورت پڑے تو ان سے رجوع کرنا. اس طرح حضرت نے دوسری روش یہ اپنائی. اور تیسری روش عزیزو، مرکز سے جڑے رہو، کہیں بھول نہ جاؤ کہ تم کس کے ہو، کہیں فراموش نہ کر دو کہ تمہارا تعلق کن سے ہے. اس مرکز سے مضبوطی کے ساتھ تعلق کو عزاداری کہتے ہیں. یہ امام سجاد کی سیرت کا تیسرا عنوان تھا. ہم تو ہفتے میں اور 6 دن میں اور مہینے میں مجلس میں کہیں شرکت کر رہے ہوتے ہیں نا. امام سجاد کے گھر میں روزانہ کئی بار مجلس عزا منعقد ہوتی ہے.